قابل عزت و احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور چھوٹے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، جو ہم نے ایمان لایا ہے، اس ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تیسرا اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا فرشتوں پر ایمان لانا، اور پانچواں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ ایمان کے ان 6 ارکان میں سے جو دوسرا رکن ہے وہ ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ہم اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سے نبیوں کو مبعوث کیا۔ ان میں سے چند ایسے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، جن کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ تمام انبیاء پر اجمالی طور سے ایمان لانا ہے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہے، ان پر مکمل ایمان لانا ہے، تفصیلی ایمان لانا ہے، ان کی ساری باتوں کو ماننا ہے، ان کی ساری باتوں کا یقین کرنا ہے اور ان کی گواہی دینی ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور اسی ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی یقین کرنا ہے کہ اللہ نے نبیوں کا گریڈ بنایا، نبیوں کے مرتبے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے نبی مبعوث کیے گئے ان میں سے بعض سے افضل ہیں، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، پوری دنیا کے قائد ہیں۔ پھر ان کے بعد چند انبیاء ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ 5 نبیوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 اولو العزم من الرسل ہیں۔ تمام نبیوں میں عزم والے، ہمت والے، اللہ نے ایک الگ مقام سے نوازا ان کو۔ انہوں نے دین کی تبلیغ میں وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں اٹھائیں جو دیگر انبیاء سے کہیں زیادہ ہیں۔ بہرکیف تو ہمیں یقین کرنا ہے کہ انبیاء کے جو مرتبے ہیں، اور ان مرتبوں میں سب سے اعلیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کے بعد اولو العزم من الرسل میں سے جو 4 نبی ہیں ان کا مرتبہ ہے۔ اور انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہے۔ اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، دسمبر کا مہینہ، اس مہینے کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب لوگ، جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ اس 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ آیا ان کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے تو کیسے غلط ہے؟ ہماری شریعت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے،
اور اللہ رب العالمین نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ آگے خطبے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ، عیسیٰ، مریم اور اللہ رب العالمین تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ کی ایک اکیلی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تین لوگوں کے مجموعے کا نام ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ چیز ہمارے بنیادی عقیدے، قرآن مجید کی وہ عظیم سورت، جس سورت کو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا، 1/3 قرآن قرار دیا، 1/3 قرآن بتایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ رب العالمین جنا گیا ہے، نہ اللہ کا کوئی ماں اور اللہ کی کوئی ماں اور باپ ہے، اللہ کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی برابر نہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات تنہا ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے عیسائی بھائی، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں، اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، جس مہینے میں لوگ کرسمس مناتے ہیں، عیسائی اپنا تہوار مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، ایسے موقع پر ہم ان چیزوں کو جانیں اور ہوشیار رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی انجانے میں ان کو مبارکبادی دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سوشل میڈیا اٹھائیے، جگہ جگہ لوگوں نے میری کرسمس، ہیپی کرسمس، اس طرح کی چیزیں نعوذ باللہ مبارکبادیاں دے رکھی ہوتی ہیں، بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی مفاد کے، یوں ہی بس دکھانا ہونے کے لیے لکھ دیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کا یہ لکھنا آپ کو کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ آپ کا یہ لکھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کی یہ تحریر آپ کو کہاں تک لے جا رہی ہے؟ آپ گویا اپنی اس تحریر کے ذریعے اس عیسائی کی تائید کرتے ہیں جو اللہ کو اپنا، اللہ رب العالمین کا بیٹا عیسیٰ کو بتاتے ہیں۔ آپ گویا عیسائیوں کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ تم جو اللہ کو بیٹا کہتے ہو وہ تمہارے لیے صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، آپ کے اس قرآن کی اس سورت کے تقاضے کے خلاف ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن بتایا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو جانیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ وہ اللہ کے ایک بندے اور اللہ کے نبی تھے، بس وہی ماننا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی سمجھنی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے حالات کو بتاتے ہوئے، بلکہ ان کی ماں کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت، سورہ مریم، حضرت مریم کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورہ ہے، سورہ مریم۔ اس سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ اے نبی آپ حضرت مریم کی زندگی کو یاد کیجئے، حضرت مریم کو یاد کیجئے، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے اہل سے، اپنی فیملی سے دور مسجد اقصی کے مشرقی حصے میں چلی جاتی۔ حضرت مریم اللہ رب العالمین کی ایک نیک بندی تھی، ایک پاکیزہ عورت تھی، ایک نیک عورت تھی، جن کی ماں نے پیدائش سے پہلے ان کے بارے میں نظر مانا تھا کہ اگر یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
جو عورت ہوتی ہے، وہ جو مذکر ہوتا ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہوتا، ولیس الذکر کالانثی، کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ عورت کی طرح نہیں ہوتے۔ ایک عورت بھی دین کے دائرے میں رہ سکتی ہے، دین پر عمل کر سکتی ہے، دین کی تبلیغ کر سکتی ہے، ایک عورت کے ذریعے بھی دین کا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم مسجد کے ایک گوشے میں چلی جاتی ہیں اور ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیارے نبی تھے وہ ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ حضرت زکریا جاتے ہیں مسجد میں، دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہے، دیکھتے ہیں مریم کے پاس قسم قسم کے پھل ہیں جس کا موسم نہیں ہے۔ حضرت زکریا سوال کرتے ہیں انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت زکریا جو کہ ان کے ذمہ دار ہیں، خالو ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، جس پھل کا موسم نہیں ہے اس موسم کے بغیر اللہ پھل دے سکتا ہے، تو حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر حضرت زکریا دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تو مجھے اپنی طرف سے بہترین اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت زکریا کو اس بڑھاپے کی عمر میں یحییٰ جیسی صالح اور نیک اولاد دیتا ہے جو کہ بعد میں چل کے نبی بنتے ہیں۔ بہرکیف تو حضرت مریم ایک نیک اور پاک دامن عورت تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصے میں چلی جاتی اور وہاں پہ جا کے ٹھہری رہتی ہیں، پردہ گھیر لیتی ہیں۔ اسی درمیان اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک انسان کی شکل میں فرشتہ آتا ہے، ایک انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس فرشتہ آتے ہیں اور وہ حضرت مریم فوراً ان سے دور ہونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں ڈرو اللہ سے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، متقی ہو، تو مجھ سے دور رہو، مجھ سے الگ رہو، مجھ سے ہٹ کر کے رہو۔ وہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تم کو ایک نیک اور صالح اولاد دے سکوں، ایک نیک اور صالح اولاد دے سکوں اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے ایک کلمہ تھے، اللہ نے کہا کن ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں تیار ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے کچھ عیسائی آئے۔ نجران عرب میں ایک ملک، ایک شہر ہے، وہاں سے کچھ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، آدم علیہ السلام کی جیسے مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ان کو یہ جواب ملا، وہ لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ بہرکیف تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کن کی شکل میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بطن میں، پیٹ میں حمل کی شکل میں آ گئے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف سے ایک حکم لے کر کے آیا ہوں تمہارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ تم کو ایک نیک اور صالح اولاد ملے گا، اور وہ اولاد کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی، اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنا کر کے بھیجا۔
کیسے؟ کیونکہ جو عام ماحول تھا، جو عام چلن اس کے خلاف، دنیا میں عام طور سے بچے ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، مرد اور عورت سے مل کر کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہاں اللہ نے ان کو نشانی بنایا اور صرف ماں کے ذریعے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے دنیا میں سارے لوگوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ہر کسی کے نام کے آگے اس کے باپ کا نام لگتا ہے، لیکن حضرت مریم کے نام کے آگے ان کی ماں کا نام لگتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنا کر کے بھیجا۔ اور حضرت مریم کے بارے میں جب غور کرتے ہیں کہ آخر اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو اتنا عظیم مقام کیسے دیا، حضرت مریم کو اتنا عظیم مقام کیسے دیا، تو قرآن کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے روح کی طرف سے پھونکنے کا حکم دیتا ہے کہ میں نے کن کہا، پھونک ماری، اور اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ ان کے بطن میں آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی خاص صفت بتایا۔ کیا بتایا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ مریم بنت عمران جس نے اپنی عزت کی حفاظت کیا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کیا، جو ایک پاک دامن تھی، جو نیک تھی۔ حضرت مریم کو جو یہ مقام ملا، یہ ان کی عزت کی وجہ سے، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کی عفت کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی زیور اس کی عزت ہوتی ہے۔ ایک عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی عزت ہے، سب سے بڑی چیز اس کی عصمت اور پاک دامنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ مقام اس وجہ سے عطا کیا کہ انہوں نے اپنے پاک دامنی کی حفاظت کیا۔ سورہ مریم میں آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت مریم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو حضرت مریم پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، اور کاش کی میں بھلا دی گئی ہوتی، میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی، میں مر گئی ہوتی اور مٹی میں مٹی ہو گئی ہوتی، لوگ مجھے بھلا گئے ہوتے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مریم دیکھو تمہارے نیچے میں نے نہر جاری کر دیا ہے، دیکھو کھجور کے پھل لگے ہوئے ہیں، کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور پھل گرے گا اور اس میں سے کھاؤ، فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو، اپنی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ خاص کرشمہ ہونے والا ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، اور اگر تم کو کسی انسان نے دیکھ لیا، کسی نے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ میں بچہ ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو تم کہنا کہ میں نے اپنے رب سے روزے کی نیت مانا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور حضرت مریم کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ گود میں ہیں، تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اے مریم، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا، تو تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ سے روزے کی نیت مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پہلے زمانے میں، آج ہمارے یہاں روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، پہلے زمانے میں نہ بولنے کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا، پرانی شریعت میں نہ بولنے کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا کہ لوگ روزہ مان لیتے تھے کہ 3 دن کسی سے نہیں بولنا ہے، بات ہی نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے ایسا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ کہنا کہ میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ درخت کو ہلاؤ اور اوپر سے پھل گرے گا اور کھانا۔ تو اس قرآن کی اس آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش گرمی کے دن میں ہوئی تھی، کیونکہ کھجور جو پکتا ہے وہ گرمی کے دن میں کھجور پکتی ہے، کھجور کا پھل گرمی کے دن میں تیار ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش گرمی کے دن میں ہوئی، اور یہ جو 25 دسمبر کو جو لوگ مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ڈیٹ صحیح نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انجیل کی جو 4 کتابیں ہیں، انجیل کے 4 نسخے ملتے ہیں، چاروں نسخے میں انجیل متی، انجیل لوکس، انجیل یوحنا اور انجیل برنابا، کسی میں بھی آپ دیکھ لیں اس تعلق سے کچھ بھی نہیں ملتا کہ کس مہینے میں۔
تو یہ بناوٹی تاریخ ہے. بہرحال تو حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں جب بچہ رہتا ہے تو لوگ ان کے اوپر تانے کستے ہیں, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, کہ اے ہارون کی بیٹی, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں تو بری نہیں تھی, تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آ گیا, نہ شادی نہ بیاہ, یہ بچہ کہاں سے آ گیا. لوگوں نے تانے کسے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت کی حفاظت میں اس کے بھائی کا, اس کے باپ کا اور اس کے ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. لوگوں نے کیا کہا کہ اے ہارون کی بہن, تمہارا باپ تو برا نہیں تھا, تمہاری ماں تو بری نہیں تھی, اگر کسی کا بھائی اچھا ہے, ماں اچھی ہے, باپ اچھا ہے, تو انشاءاللہ وہ بیٹی بھی اچھی ہوگی. آج ہمارے یہاں جو لوگ رونا روتے ہیں کہ بیٹیاں بے دینی کا شکار ہو رہی ہیں, غیروں کے شکنجے میں جا رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں کمی ہم بھائیوں کی ہے, ہم باپ کی ہے اور ماؤں کی کمی ہے. بہرحال تو حضرت مریم علیہ السلام پر لوگ تانے کستے ہیں, تو حضرت مریم کیا کرتی ہیں, فاشارت الیہ, اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی ہیں, بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میں کچھ نہیں بول سکتی, اس سے پوچھ لو, بچے سے پوچھو. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہ جو گود میں بچہ ہو اس سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں, وہ کیسے بولے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے, مجھے انجیل دیا ہے اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن, اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں بول پڑے. یہ معجزہ اللہ نے 2 مرتبہ کیا ہے. اس سے پہلے ایک اصحاب اخدود کا واقعہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, اس نے سارے ایمان والوں کو ایک گڈھا کھودا اور اس میں ڈال دیا. ایک ماں تھی, اس کے گود میں ایک بچہ تھا, وہ ماں اپنے بچے کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی, تو بچے نے بولا, اللہ نے بچے سے بلوایا کہ اے ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کود جا. تو ایک اس بچے نے ماں کے گود میں بولا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھے, اللہ نے ان سے بلوایا اور ماں کی پاک دامنی کو ظاہر کرایا. حضرت عیسیٰ آگے کہتے ہیں, غور کیجئے, کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. آج عیسائی حضرات جو حضرت عیسیٰ کی پہلی بولی تھی, جو پہلی بات تھی, اس کی مخالفت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. آگے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, وبرم بوالدتی, اور میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ماں باپ کا بھی بڑا مقام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز اور زکوٰۃ کے بعد ماں کی وفاداری کا ذکر کیا, ماں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی بنائے جاتے ہیں اور ان کا ایک دور رہتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی ان کے مارنے کے در پہ چلے جاتے ہیں اور یہودی ان کو سولی پہ لٹکانے کی بات کرتے ہیں, جبکہ حضرت عیسیٰ کون ہے, اللہ کے نبی ہیں. ساری سولی کا پورا انتظام کیا جاتا ہے, ان کو لٹکانے کی بات آتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, اللہ رب العالمین کسی انسان کو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیتا ہے اور اس انسان کو وہ لوگ پھانسی دے دیتے ہیں. ان کو معاملہ مشتبہ کر دیا جاتا ہے یہودیوں پہ, اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو پھانسی دے دیتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دیا. جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا, اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا. یہودی اور عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا, لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا, بلکہ اللہ نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد, دمشق جو ابھی شام کی راجدھانی ہے, وہاں کی جامع مسجد پر اتریں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے, بلکہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ایمان کے جو ارکان ہیں, اگر کسی ایک رکن کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ خارج ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے.
تو یہ ایمان بالیوم الآخر میں سے، آخرت پر ایمان لانے میں سے ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے، اور اترنے کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی تھے، لیکن جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، وہ ایک مسلمان ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور وہ ایک حاکم ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور کیا ہوں گے؟ وہ ایک عادل اور انصاف پسند حکمران رہیں گے، حاکم بنیں گے، اور کیا کریں گے؟ یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب جو عیسائیوں کی جو نشانی ہے، کراس ٹائپ، کراس سیدھے رہتا ہے اور بیچ میں سے کراس رہتا ہے، وہ عیسائیوں کی نشانی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کرتے پہ بنا رہے گا، لوگ خرید لیتے ہیں، وہ ان کا سمبول ہے، ان کی پہچان ہے، ان کی نشانی، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، اور اسی طرح سے جزیہ کو ختم کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور یہود و نصارہ سے قتال کریں گے۔ جو یہود اور نصارہ ہے، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان سے قتال کریں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا میں بھیجا، نبی بنا کر کے بھیجا، بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب اس دنیا میں اتریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لوگوں پر حکومت کریں گے، لوگوں پر حاکم بنا کر کے بھیجے جائیں گے، اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، جس میں 25 تاریخ کو عیسائی حضرات کرسمس کا دن مناتے ہیں، ہم ان کی پرزور مخالفت کریں، ہم انہیں مبارکبادی نہ دیں، بلکہ ہم انہیں سمجھائیں۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا بنایا، لقد جئتم شیئا ندا، تم لوگ بہت بری بات کہتے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کا بیٹا کہنا حضرت عیسیٰ کو، اور ہم اس کی تائید کریں، اس کی مبارکبادی دیں، نعوذ باللہ۔ یہ اتنی بڑی بات ہے گویا کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، زمین چر جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا دیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اور اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی ماں اور باپ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی اور تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی نیک اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئی، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، بہت سے گناہ اور بہت سی غلطیاں ہو گئی، انہیں معاف فرما۔ اور اے اللہ، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھنا، کلمہ توحید پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون